نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ یہ انڈیا میں ایک ہے، اس کا نام ہے سچ والا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے ہمارا ان سے واسطہ پڑا ہے وہ سراسر جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اور 2 دفعہ میرا اس کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا ہے، جو آپ کو لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اس بدبخت آدمی نے قرآن کے چیلنج کو قبول کیا اور قرآن کریم پر کے مقابلے میں صورت بنائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے بنائے ہوئے کلام پر صورت تو اس کو نہیں کہہ سکتے بقول اس کے، جہاں میں صورت کہوں گا تو اس سے بقول اس کے ہوگا۔ تو اس کے بنائے ہوئے کلام پر ہم نے جو تبصرہ کیا، میں نے جو تبصرہ کیا، پہلے تو آپ اس کی صورت کو سن لینا۔ نعوذ باللہ۔ بسم العقل الوعی النوری، یعنی گویا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقابلے میں اس نے بنایا ہے۔ پھر آگے کہا اذا جاء نور العقل والوعی ورأيت الناس يخرجون من دين العرب أفواجا فركز نفسك على عقلك واسترشده إنه كان رشادا۔ یہ سچ والے نے بقول اس کے سچ والے نے، ہم تو اس کو شک والا کہتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں ابھی تک شک میں ہوں۔ پہلا اشکال میں نے اس کے اوپر یہ کیا تھا کہ آپ نے بسم العقل الوعی النوری کہا اور قرآن پر آپ نے اعتراض کیا ہے کہ قرآن اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوا، باسین میم سے شروع ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ شک والے، تجھے سوچنا چاہیے تھا کہ تو نے جو اپنا بسم العقل بنایا ہے یہاں بھی تو نے عقل سے ابتدا نہیں کی بلکہ باسین میم سے کی، وہ بھی قرآن کی نقالی میں۔ دوسرا اشکال میں نے یہ کیا تھا کہ آپ بسم العقل الوعی النوری اس کی ترکیبی حیثیت متعین کریں، یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کا تعلق جو ہے یہ توابع میں سے ہے، تو توابع میں یہ معطوف علیہ تو ہو نہیں سکتا، حرف عطف نہیں ہے، نہ یہ مبین عطف بیان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ العقل النور الوعی یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور جو عطف بیان ہوتا ہے کسی کے 2 نام ہو تو ان میں سے جو مشہور نام ہوتا ہے اس مشہور نام کو غیر مشہور کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بدل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بدل کے بارے میں آتا ہوں، بدل کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ یہ تاکید بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نہ یہ تاکید لفظی ہے نہ معنوی ہے۔ اسی طرح یہ صفت بھی نہیں بن سکتا، اور میں نے اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ صفت اس لیے نہیں ہو سکتا کہ العقل یہ الگ ذات ہے اور النور یہ الگ ذات ہے، اس لیے کہ نور یہ مصدر نہیں ہے، نور یہ جوہر مجرد عن المادہ، یہ مصدر نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ تو جب یہ صفت بھی نہیں بن سکتا تو اس کا جواب شک والے نے یہ دیا ہے، اپنے تحریر میں دیا ہے، اس تقریر میں نہیں ہے جو یہاں پر ہے۔ شک والا کہتا ہے کہ یہ مصادر ہیں
اور یہ مبالغتاً، جیسے آپ لوگوں نے کہا پڑھا ہوگا زید عادل، عادل کے معنی میں، یا اسی طرح ہدی للمتقین ہادٍ کے معنی میں ہے، یا جیسے شرح تہذیب میں علی من ارسلہ ہدی یعنی ہادین کے معنی میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مبالغتاً ہے۔ تو بھائی مبالغتاً تو تب ہوگا جب یہ مصدر ہوگا نا، النور مصدر تو نہیں ہے۔ اس پر علماء نے، مفتی یاسر ندیم صاحب نے تفصیلی جواب دیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہاں ایک صورت بن سکتی ہے کہ یہ بدل غلط ہو، اذا جاء بسم العقل، پھر کہا نہیں یہ غلطی ہو گئی، عقل نہیں کہنا چاہیے تھا، الوعی کہنا چاہیے تھا، پھر کہا نہیں یہ بھی غلط ہے، آگے النور کہا، تو یہ بدل غلط ہے۔ تو اس لیے اس کا مبالغے والی بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات، میں نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا، پہلے سوالوں کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کو کیسے مانیں، جو ہمیں نظر نہیں آتا، جسے ہم محسوس نہیں کرتے، ہم اس کو کیسے مانیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ عقل کو کیسے مانتے ہیں؟ عقل کا بھی وجود ہے لیکن جسم اور صورت نہیں ہے، تو وہ اشکال جو آپ اللہ پر کرتے ہیں وہ اشکال تو یہاں عقل پر بھی آ رہا ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، تو میں اس کو کیسے مانوں؟ تو پھر عقل کو کیسے مان رہا ہوں؟ جو خالق عقل ہے اس کو نہیں مان رہے اور عقل کو مان رہے، وہ بھی تو نظر نہیں آتا، اس کے بھی تو جسم اور صورت نہیں ہے۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ آپ عقل کی تعریف کریں، انہوں نے عقل کی تعریف نہیں کی۔ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ بسم العقل کا ترجمہ کریں، انہوں نے بسم العقل کا ترجمہ نہیں کیا۔ انہوں نے میرے اس سوال کا جواب دینے کہ ہاں یہاں انہوں نے ایک اور اشکال کیا ہے کہ قرآن میں جو بسم ہے، یہاں بیچ میں با اور سین کے درمیان حمزہ وصلی ہے، اور قرآن لکھنے والے کو نعوذ باللہ عربی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے حمزہ وصلی کو ذکر ہی نہیں کیا ہے، اس کو گرا دیا ہے۔ اور میں نے جو بسم العقل لکھا ہے اس میں نے حمزہ وصلی کو لکھا ہے، جو لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، درمیانی کلام میں ساقط ہو جاتا ہے، یعنی لکھنے میں بسم العقل ہے لیکن پڑھنے میں بسم العقل ہے، لکھنے میں بسم اللہ ہی ہے لیکن پڑھنے میں بسم اللہ ہے۔ یہ انہوں نے ایک اشکال کیا ہے جو اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ یہ اگر مفسرین کو پڑھ لیتا تو مفسرین نے اس کی وجوہات لکھی ہے، اور میں اس کی وجہ یہ ہے، آپ لوگوں نے نحو میں یہ بار بار پڑھی ہوگی کہ جس چیز کا استعمال اکثر ہوتا ہے تو اس میں تخفیف کا تقاضا ہوتا ہے۔ جیسے قافیہ میں آپ لوگوں نے یہ بات پڑھی ہوگی منادا کے بحث کے اندر کہ جب منادا اگر ماں باپ ہو تو اس میں وجوہات زیادہ ہے، یا ابی و یا امی، یا ابی و یا امی، یا ابا و یا اما، اس طرح یا ابتی و یا امتی، یا ابتی فعل ما تؤمر وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو ماں باپ کی پکارنے کی نوبت زیادہ آتی ہے۔ اسی طرح غلام، اس کو بھی آپ مختلف طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یا غلامی، یا غلامی، یا غلامہ، یا غلامہ، یا غلامیہ وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں کوئی بات کثرت سے استعمال ہوتی ہو تو اس میں تخفیف کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کی ضرورت مسلمان کو بار بار پڑھنے اور لکھنے کی پیش آتی ہے، تو اس لیے تخفیف کا تقاضا کرتا ہے، اور تخفیف کی وجہ سے اس حمزہ وصلی کو ختم کر دیا گیا۔ اور پھر یہ قرآن کا رسم الخط ہے۔ یہ علماء لکھتے ہیں کہ جو بسم کی با ہے اس کو کم از کم نصف الف کے برابر لمبا کر کے لکھا جائے، تو گویا یہ با کی جو لمبائی ہے یہ اس حمزہ وصلی کے قائم مقام ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو وہ کہے گا کہ جسے قرآن کا علم ہوگا نا، اب جسے قرآن کا علم نہیں ہے اور اس کے بارے میں اس کے برابر والا شخص کہتا ہے کہ سچ والا جی
کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو قرآن کریم کے بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑے مفسر ہیں، ان کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ حالانکہ جب اس کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا تھا تو اس نے قرآن کی آیت پہ اشکال کیا تھا کہ قرآن مطلقاً مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دے رہے اور پورے قرآن میں کہیں پر نہیں ہے کون سے مشرک کو قتل کیا جائے، اور اس نے کہا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وَقْتُلُوهُمْ کا ترجمہ کریں، اس ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ضمیر کا مرجع اس کے آخر میں جو آ رہا ہے کذالک جزاء الکافرین، بعد میں آ رہا ہے، کہتے ہیں یہ اس کا مرجع، یہ حال ہے اس کے علم کا، ان کے علم کا یہ حال ہے۔ تو جب میں نے کہا آپ پیچھے والی آیت نمبر 189 پڑھیں، 1:9 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ تو یہاں انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، کہتے اعتداء کر رہے ہو، باندیاں بنا رہے ہو۔ میں نے کہا ابھی باندیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ مسئلہ ہے کہ قرآن مجرد مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، جہاں بھی مشرک ملے اس کو قتل کرو اور جا کے اس کی بیوی کو باندی بنا دو۔ خیر اس کے بھی پھر میں نے اس کو جواب دے دیا۔ تو اب آپ دیکھیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ایک درجہ اولا کا طالب علم بھی سمجھتا ہے کہ وَقْتُلُوهُمْ کی ضمیر کو جب وہ ڈھونڈے گا تو پہلے ڈھونڈے گا یا بعد میں ڈھونڈے گا؟ بھائی مرجع پہلے ہوتی ہے یا ضمیر پہلے ہوتی ہے؟ مرجع پہلے ہوتی ہے، ضمیر بعد میں آتا ہے، ورنہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا۔ تو پہلے جب آپ دیکھیں تو الذین یقاتلونکم، تو ہم ضمیر کی مرجع الذین یقاتلونکم ہے، اور الذین یقاتلونکم کو اگر آپ مرجع بنائیں گے تو اب مطلب کیا ہوگا؟ وقتلوہم، یعنی وقتلوا الذین یقاتلونکم حیث ثقفتموہم۔ تو دیکھیے وقتلوہم میں جواب موجود ہے کہ ان کو قتل کیا جائے جو تمہیں قتل کرتے ہیں۔ 50-55 منٹ تک میری اس شخص سے گفتگو ہوئی اور اس کو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب ترجمہ کرتا ہے تو بالکل وہی کرتے ہیں، قتل کرو، کن کو؟ کہتے ہیں ان کو جو تم سے قتال کرتے، تو بھئی بات ختم ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں نہیں، پہلے تو باب مفاعلہ ہے اور وقتلوہم یہ مجرد ہے۔ اللہ کے بندے آگے دیکھیں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، وہاں بھی پہلے باب مفاعلہ ہے اور آگے جو ہے فَاقْتُلُوهُمْ مجرد آ رہی ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ مفاعلے کے بعد مجرد نہیں آ سکتا؟ کہتے نہیں، یوں کہنا چاہیے تھا وَقَاتِلُوا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اِنَّا لِلَّهِ، بار بار میں پوچھتا رہا کہ کیا مفاعلہ میں تقابل من الجانبین جب ہوتے تو اس میں جانب واحد شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے اس کا علم۔ لیکن کہتا ہے کہ نہیں جی، اگر مفتی یاسر ندیم صاحب ہمارے پاس امتحان کے لیے بھی آئے تو ہم ان کو امتحان میں بھی نہیں بٹھائیں گے۔ مفتی یاسر ندیم صاحب اتنے بڑے آدمی، میں تو مفتی صاحب کی جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، شاید عمر میں ان کے برابر ہوں، یا شاید میں عمر میں ان سے کچھ زیادہ ہوں، لیکن علمی لیول پر مفتی صاحب کو اللہ نے جو مقام دیا وہ بہت اونچا ہے۔ تمہاری بات کرنے سے ان کا مقام نیچے نہیں گرتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مفتی صاحب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کے امتحان نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے کہ ممتحن کا علم طالب علم کے علم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تم کیا مفتی صاحب کے آگے بیٹھ کر کے ان کا امتحان لوگے؟ ہاں میری انہوں نے تعریف کی ہے کہ یہ ذرا اصول کے مطابق بات کرتا ہے، عربی کو کچھ جانتا ہے۔ بھائی میں کچھ بھی نہیں جانتا مفتی یاسر ندیم صاحب کے مقابلے میں، یہ ذہن میں رکھنا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ پھر میں نے ان سے یہ اشکال کیا تھا اذا جاء نور العقل، جب عقل کا نور آ جائے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جناب علی ذرا یہ بتائیے کہ اذا یہ ہمیشہ مستقبل کے لیے آتا ہے، چاہے ماضی پر کیوں داخل نہ ہو۔ تو اذا جاء نصر اللہ جس وقت ہوا تو اس وقت فتح مکہ نہیں ہوا تھا، یہ پہلے سے اس کی پیشن گوئی دی جا رہی ہے۔ اب سچ والا کہتا ہے یہ بات ذرا قابل غور ہے، اس پر مجھے اتنا ہنسی آئی۔ میرا ایک بچہ ہے درجہ خامسہ میں پڑھتا ہے، اس نے یہ کلپ دیکھا، مجھے کہہ رہے ابو آپ کا جواب آیا ہے اور کہتے ہیں وہ تو یوں کہہ رہا ہے، کہتے ہیں مولانا قاسم صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا جاء یہ ماضی کے لیے آتا ہے، اگرچہ یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اگرچہ ماضی پر داخل ہو۔ حالانکہ مولانا مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے
اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد. اور کہتے دیکھو انہوں نے ماضی کا ترجمہ کیا. حضرت تھانوی کا حوالہ دیا، دیکھو جی وہ کہتے جب آپ پہنچے اللہ کی مدد. تو دیکھیں یہاں انہوں نے بھی ماضی کا ترجمہ کیا. وہ اللہ کے بندے سچ والے، وہ خدا کے بندے کچھ عقل سے کام لے یارا. اور تیرے ساتھ جو دوسرے ماہرین بیٹھے ہوئے، ایک وہ ہے جو ماہر جو کہتے ہیں مفتی یاسر ندیم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کا امتحان بھی لوں، اس لیے کہ میرے امتحان لینے کا اپنا ایک معیار ہے. وہ اللہ کے بندے جب آ جائے یہ ماضی ہے یا مستقبل ہے؟ جب آپ پہنچے یہ ماضی ہے یا مستقبل ہے؟ بھائی مجھے پتہ چل گیا کہ آپ میرے پاس مثال کے طور پر مفتی یاسر ندیم صاحب میرے پاس آ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں جب مفتی یاسر ندیم صاحب جب آ جائے تو ان کا اکرام کرنا، یا جب وہ آ پہنچے تو ان کا اکرام کرنا. تو کیا مطلب ہے یہ ماضی میں ہے یا مستقبل میں ہے؟ یہ ان حضرات کے علم کی حالت ہے. کیا ہم جواب دیں؟ مجھے کہتا ہے کہ آپ ہمارے اسٹریم پہ آیا کریں. خدا کی قسم میں ان کے اسٹریم پہ جا کے 10 گھنٹے بھی بات کروں میں ان کو قائل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ لا نسلم کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، یہ قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں. اب ہم کیا ایسے لوگوں سے گفتگو کریں اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے اپنا وقت ضائع کریں. نحو کی جتنی بھی کتابیں ہیں، میں نے اشکال کیا تھا اذا جاء پر. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میرے اس قاعدے کو نحو کے لحاظ سے توڑ دیتے کہ نہیں مولوی صاحب اذا جب ماضی پہ داخل ہوتے تو مستقبل کا فائدہ نہیں دیتا. اس کا آپ نے نہیں توڑا، آپ نے آگے سے 2 ترجمے پیش کیے اور کمال یہ کہ وہ 2 ترجمے بھی مستقبل کے. جس کو اردو میں ماضی اور مستقبل کا پتہ نہ ہو وہ بیچارہ لگا ہوا ہے اس بات پہ گفتگو کرنے کے لیے کہ جی آ کر عربی میں اور قرآن میں ہم سے بات کریں. خدا کے بندے آپ پہنچے اور آ جائیے، کون سا ترجمہ ہے؟ تو یہ ان کا جواب تھا جی اس بات کا کہ اذا جب جاء پر داخل ہو، ماضی پر داخل ہو تو مستقبل کا فائدہ دیتا ہے. آپ اردو کی چھوٹی کتابیں لے لیں، نحو میر سے لے کر کے ہدایت النحو، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ اردو والی کتابیں لے لیں جو علم النحو ہے، اردو والی. بڑی کتابوں کا ہم آپ سے کیا ذکر کریں؟ آپ نے مغنی اللبیب کا ایک جگہ حوالہ دیا، آپ مغنی اللبیب کو یہاں بھی دیکھ لیتے نا، جامع دروس العربیہ کو دیکھ لیتے، محمد الانتاکی کی چھوٹی سی کتاب ہے المنہاج اس کو دیکھ لیتے. عربی آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی اردو شرح کو دیکھ لیتے، اردو کتاب کو دیکھ لیتے. سب متفق ہے اس بات پر اذا جاء یہ کس کے لیے آتا ہے. بہرحال پھر اس نے یہ اشکال کیا کہ مولانا صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اور غلط بیانی سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ صورت جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ، یہ بات جو وہ کہہ رہے فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس میں ایک آدھ قول ایسا ملتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی جو وجہ بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر اذا جاء پر داخل ہے، اور جب اذا جاء پر داخل ہوگا تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا مستقبل کے معنی میں. کم از کم لغت کی کتابیں تو دیکھ لیتے، عربی کی کتابیں تو دیکھ لیتے، حدیث کی کتابیں تو دیکھ لیتے. اچھا جی، لیکن اکثر مفسرین اس سے فتح مکہ مراد لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے متعلق یہ ایک بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات اس آیت کے نازل ہونے کے 2 سال کے بعد ہوئی ہے، اور 2 سال کے بعد تب ہی ہوگا جب وہ فتح مکہ سے پہلے ہوں گے. جب وہ فتح مکہ سے پہلے ہوں گے تو تب ہی ہوگا. پھر دوسرا تو معلوم ہوا کہ فتح مکہ کے بارے میں اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے. اچھا، یہاں تفسیر کے ایک اصول یہ ذہن میں رکھیں، بعض دفعہ
آیت ایک موقع پہ نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی مناسبت سے دوسرے موقع پہ جب اس کا مصداق آتا ہے تو وہ آیت دوبارہ پڑھی جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایک آیت کئی دفعہ نازل بھی ہو جاتی ہے موقع کی مناسبت سے۔ یہ تو ایک عام بچے کو بھی پتہ ہے کہ ایک آیت کی شان نزول میں کئی اقوال ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ سارے اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔ لیکن کبھی جیسے میں یہ کہوں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ میں یہ کہوں کہ یہ آیت سچ والے اور اس کی ٹیم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مصداق ہے۔ تو پہلے تفسیر کے اصول کو سمجھیں۔ ہاں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے تو پھر اس پر اشکالات آتے ہیں، تو پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ یہاں اضاقت کے معنی میں ہے، اور فسبح پھر اس کے لیے جزا نہیں ہوگا، بلکہ یہ فا مزید تفصیل بیان کرنے کے لیے آگے ہے۔ پھر دوسرا جو برابر میں بیٹھا ہے نا، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب سے پوچھو کہ اگر اذا جاء مستقبل کے لیے تو پھر فسبح کو بھی مستقبل کے لیے ماننا پڑے گا۔ اللہ اللہ خدا کے بندے، فسبح امر ہے، ماضی میں آپ کیسے امر دے رہے ہیں؟ ماضی میں آپ کیسے امر دے رہے ہیں؟ ہاں، اس کی ایک صورت ممکن ہوتی ہے، جیسے کہ انگلش میں اس کا نام مجھے نہیں آتا، جو ماضی میں لوگ جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے نا کہ بندہ اپنے ماضی میں چلا جائے، پھر وہ اور بات ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو وقت ریورس نہیں جاتا۔ تو اللہ کے بندے فسبح کبھی ماضی کے لیے بھی آ سکتا ہے، امر کبھی ماضی کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جواب دو۔ اب آپ مجھے بتائیں میں اس چیز کے کیا جواب دوں؟ ان کو کون سی بات ہے جس کے میں جواب دوں؟ یہاں مفسرین کے اقوال میں کیا نقل کروں؟ یہاں پر ایک اشکال یہ آتا ہے کہ مجیء کسے کہتے ہیں؟ یہ سچ والے کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا ہوگا، اگرچہ ان کا شمار بڑے مفسرین میں ہوتا ہے۔ تو اشکال یہاں پر یہ آتا ہے کہ مجیء آنا، آنا کس کو کہتے ہیں؟ جب کہ کوئی موجود شخص غائب ہو اور وہ حاضر ہو جائے تو اس کی حاضری کو آنا کہتے ہیں۔ آنا یعنی مجیء کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ شخص جو پہلے موجود ہو، یعنی حضور غائب موجود، ایسا بندہ جو موجود ہے لیکن اس جگہ پر غائب ہے، جب وہ حاضر ہوتا ہے تو اس کو مجیء کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا ہی نہیں ہے تو وہ تو موجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے، تو اذا جاء، جاء اس کے اوپر کیسے فٹ آئے گا؟ سچ والے یہ بھی ایک علمی نکتہ لے لے، کام آ جائے گا، تیرے اذا جاء نور العقل میں بھی کام آ جائے گا۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ دیا گیا ہے کہ جاء بمانا حق کا کے ہے، حصلہ کے معنی میں ہے، یعنی جب فتح متحقق ہو جائے، وجود میں آ جائے۔ اور یا اس کا جواب یہ ہے کہ جاء، یہ چونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، فتح مکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف وعدہ رسولہ، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ معاہدے کی، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ وعدے کی مخالفت کرے، ویسے بھی اللہ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ آیت شاید میں نے کچھ غلط پڑھ دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ کریں گے۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہوا تو اس کا آنا یقینی ہوا، جب آنا یقینی ہوا تو گویا یہ حکماً متحقق ہو گیا، اب صرف اس کے آنے کا انتظار ہے۔ تو دیکھیے یہ اشکال اور جواب کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ فتح مکہ اس وقت ہوا نہیں تھا۔ اگر کوئی ایک آدھ قول یا ایک آدھ روایت اس طرح کی آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر بھی علماء نے تعویلات کی ہیں،
کہ یہاں پر اذا کس کے معنی میں ہے، خیر میں یہ نہیں بتاؤں گا ورنہ پھر سچ والے کو اپنے لیے اذا جاء نور العقل کا جواب مل جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ان کا حال ہے۔ پھر آگے میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ اذا جاء یہ تو ہے مستقبل کے لیے، تو اب مطلب کیا ہوگا؟ اذا جاء نور العقل، جب آئے گی عقل کی نور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عقل کی نور اب تک آئی نہیں ہے، وہ کب آئے گی؟ یہ میں نے سوال پوچھا تھا۔ سچ والے آپ نے بتانا ہے یہ کب آئے گی، اس کا وقت آپ نے بتانا ہے۔ اب سوال یہ ہے وہ قرآن جو 1450 سال پہلے نازل ہوا اسے تو نہیں مانتا، اور وہ عقل جو اب تک آئی نہیں ہے اس کی بنیاد پر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ یہ میرے سوالات تھے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک سوال یہ کیا تھا، فی دین العرب سے آپ کا کیا مراد ہے؟ یخرجون من دین العرب، تو من دین العرب سے کیا مراد ہے؟ کیا عرب کا مذہب صرف اسلام ہے؟ کیا عرب میں یہودی، عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں ہیں؟ اور پھر اسی طرح ان سے یہ بہت زیادہ شور مچاتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مخاطب کے اور غائب کے صیغے اللہ کے لیے استعمال نہ ہوتے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں ایاک نعبد، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کو مخاطب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ بلکہ سچ والا قرآن کی اصلاح کرتا ہے۔ یوں کہنا چاہیے تھا کہ ایاک فاعبدوا و ایاک فاستعینوا، اس لیے کہ کم از کم کہیں پر تو تکلم کا لفظ آ جائے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں تو اللہ متکلم ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ والے، آپ نے جو صورت بنائی ہے اذا جاء نور العقل والوعی ورأیت الناس یخرجون من دین العرب افواجا فرکز علی نفسک علی عقلک واسترشدہ انہ کان رشادا۔ خدا کا بندہ، اس میں تو نے ایک لفظ متکلم کا استعمال کیا ہے، ہم تجھ سے کیا کہیں؟ اس میں ایک لفظ آپ نے متکلم کا استعمال نہیں کیا، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ تیری صورت ہے؟ تو جو جواب تیرا ہے وہی سمجھ لو اللہ کا ہے، حالانکہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں تیرا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو سوالات ہم نے ان سے پوچھے تھے، ان میں سے انہوں نے کسی سوال کا بھی صحیح جواب نہیں دیا، اور الٹا مجھے کہہ رہے کہ جی آپ آ جائیں، اس میں انشاءاللہ ہم ایک اسٹریم کریں گے، وہاں پر حوالوں کے ساتھ بات ہوگی، لیکن اجمالی طور پر آپ لوگوں کو اتنا بتا دوں، میں کوشش کروں گا کہ انہوں نے جو سوالات میرے اوپر رکھے ہیں وہ اس سے پہلے چلا دیے جائیں، اور اس کی بنائی ہوئی کلام کو بھی اوپر لگا لیا جائے تاکہ آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے۔